یہ چیز چل رہی تھی کہ گھوسٹ آف کارگل نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. ہم ان کی ریجیمنٹ سے ناگا ٹو سے جب ہم سامان لے کے آئے تو جو خچر ہوتے ہیں میولز جن کے اوپر سامان ہم اوپر چڑھاتے تھے پہاڑوں سے، تو ہم وہ بھی سپلائی میولز بھی لے کے آئے ہوئے تھے دو. ان میں سے ایک میول جو تھا وہ بڑا ہی اس کو سردی لگتی تھی، وہ ہر وقت کانپتا رہتا تھا، یا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا یا وہ سردی سے کانپ رہا تھا. ہم نے بڑی کوشش کی اس چیز کی ڈیپتھ تک پہنچنے کے لیے، لیکن ٹو بی آنرس اس میں ہم ناکام ہو گئے. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس چیز سے کانپ رہا ہے. اس میں ہمارے ایک بندے نے، ہمارے سنائپر جو تھے، انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ سر جی یہ جو مجھے لگتا ہے یہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ دویندر صاحب کا جو یونیفارم ہے اس گدھے کے اوپر اس کو پہنا دیا جائے، کیونکہ اب تو ویسے ہی دویندر صاحب کا جو یونیفارم ہے اس کی آخری سانسیں ہیں اور اس گدھے کی بھی لگتا ہے آخری سانسیں ہیں. تو دونوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ دونوں بچ سکتے ہیں تو وائی ناٹ سر. اس نیک کام میں ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی کیا گیا. آئیڈیا اتنا بریلینٹ آئیڈیا تھا. ہم نے کہا کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے اندر ان کے لیے تھوڑی سی انسانیت باقی ہے، ہمیں خیال ہے ان کا، حالانکہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں. تو ہم نے سارے اپنے پرانے ڈفرینسز، جو انہوں نے کشمیر میں ظلم کیا، جو انہوں نے یہ چیزیں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، مکتی بانی اور یہ، ہم نے ساری چیزوں کو پیچھے کیا اور ہم نے کہا کہ اب ہمارے پاس اس چیز کا وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ اچھائی کیا ہوتی ہے. تو ہم نے اس زخمی یونیفارم کو گدے کے اوپر، جس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی یا وہ ڈر رہا تھا، واٹ ایور اٹ واز، ہم نے اس کو پہنا دیا. آپ یقین جانیے کہ ہم حیران ہو گئے کہ ایک تو اس گدھے نے کانپنا کم کر دیا. کانپ رہا تھا ٹو بی آنس، لیکن چلیں اتنے لیول کے کانپنے کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں، مطلب آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. ہلکا پھلکا کانپ رہا تھا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں کانپ رہا تھا. اس نے کانپنا بھی بند کر دیا. دوسرا، اس نے یونیفارم پہنا تو اس کی چال تھوڑی سی چینج ہو گئی. بریگیڈیئر والی چال تھوڑی، دویندر صاحب والی چال تھوڑی اس کے اندر آ گئی. وہ ادھر ادھر جیسے فوجی مارچ کرتا ہے وہ پھرتا تھا. جب نیچے سے انڈینز فائرنگ کرتے تھے اور ہم ان کو دوبارہ فائرنگ کرتے تھے تو وہ بھاگ کے پتھروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ پراپر منور کرتا تھا، مطلب بڑے اچھے طریقے سے وہ یونیفارم پہننے میں، جو اس کی انڈین بریگیڈیئر کی یونیفارم، بریگیڈیئر دویندر سنگھ کا یونیفارم پہننے کے بعد اس کی پرسنالٹی جو گروم ہوئی، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل انڈین فوجیوں کی طرح، جیسے ہی گولیاں چلتی تھیں اس سے پہلے وہ صحیح رہتا تھا، جیسے ہی گولیوں کی آواز آتی تھی تو یقین جانیے کہ پلک جھپکتے ہوئے وہ ایسے فرلانگ چھلانگے مار کے پتھروں کے پیچھے وہ کور لیتا تھا. تو ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کیا بات ہے، کمال بات ہے کہ بھاگنے کے اندر تو ان کے گدھے بھی شیر ہیں، ان کے فوجی بھی شیر ہیں اور ان کے یونیفارم بھی شیر ہیں. تو ہم بڑا ہنستے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار دیکھو، ہے مقابلہ ہمارا کسی مطلب فوج کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کو جتنا مارنے کے لیے جاتے ہیں اتنا بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوئی تو وہ ادھر ادھر بچتا رہا. یہ پھر بھی دیکھیں ان کی کتنی زیادہ زیادتی ہے کہ یہ پھر اب پہلے تو یونیفارم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب یہ اس یونیفارم اور اس گدھے دونوں کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے اتنی اس کو تنگ کیا کہ وہ فائنلی ہماری پوسٹ کے پیچھے والی سائڈ کے اوپر جا کے اس نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہیں ہمارے ساتھ وہاں اس نے گزارے اور اس نے اپنے غم اور غصے کا ہمیں برملا اس نے اظہار کیا کہ اس نے پوری زندگی دے دی انڈین آرمی کو اور پھر بھی انڈین آرمی نے دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا. تو فائنلی جو تھا ہم سے اس کا دکھ سہا نہیں گیا. اس کو 2-3 گولیاں لگ چکی تھی پیروں میں، چل وہ سکتا نہیں تھا، کھانا شانا ہم نے ڈال دیا تھا اس کو. تو پھر ہم نے فائنلی، اب آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہم نے وار کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف بات کی ہے. دیکھیں اس طرح کے موقع کے اوپر مجھے آپ کو بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ گدھا جو تھا وہ بزدل تھا، وہ اپنوں ہی کی گولیاں کھا کے مر گیا. ایسا نہیں ہوا. اس وجہ سے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. لیکن آپ نے اس کو کسی وار ٹرائیبیونل اور اس جگہ کے اوپر بالکل ریفر نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو میں فوری مکر جاؤں گا اس بات سے. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے
ہم نے اس گدھے کو پھر مار دیا. کپڑے پھٹ چکے تھے، لیرا لیر وہ ہو چکا تھا، کوئی کسی قسم کا اس کا مطلب رسپیکٹ یا آنر والی بات اس کی نہیں تھی. آنکھوں میں اس کے آنسو تھے کہ میں اس طرح کی زندگی میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. تو بات اس کی صحیح تھی. اب اس کی زندگی کے اندر آگے مزید چلنا جو تھا وہ ایسے ممکن نہیں تھا. تو ہم نے اس کی آسانی فرمائی، ہم نے اس کو جو تھا اس عذاب سے نجات دلوائی، اور ہم نے یہ قصہ جو ہے یونیفارم کا ختم کیا. ہم نے جب گدھے کی یہ ساری حالت دیکھی اور یونیفارم کی حالت دیکھی تو ہم اس چیز کا تو ہمیں پتہ لگ ہی چکا تھا کہ دویندر صاحب آپ کے ساتھ جو آپ کے بندوں نے کرنا ہے وہ بھی کچھ اس گدھے اور اس یونیفارم سے کم نہیں کرنا. لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایکچولی ایسے ہو جانا ہے. اور تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کشن پال صاحب جو کبھی زندگی کے اندر دویندر صاحب آپ نے بولا ہے ان کو جب کورٹ مارشل ہو رہا تھا، تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کشن پال اور وی پی ملک اور ان کے جو باقی افسر ہیں اپنی زندگی کے اندر 3 مہینوں میں یہ کسی بھی آگے والی پوسٹ کے اوپر نہیں آئے. اور جو بیچارے وہاں کھڑے تھے نوکری کے اوپر، مجبوری کے اوپر، ان کے ساتھ آپ نے اس طرح کا سلوک پیش کیا. بھائی جنگ کے اندر دشمن سے جب آپ لڑتے ہیں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. یو بیکم پرزنر آف وار، یو بیکم آل دیز تھنگ. کیوں آپ نے اس طرح کی حرکت کی؟ لیکن اس چیز کا جواب شاید ان کے پاس، کشن پال صاحب کے پاس نہیں ہے.